انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. ایک رات کہاں، 1000 مہینوں کہاں، ایک رات کے بدلے میں 1000 راتیں نہیں، 1000 راتوں سے بہتر ہے. حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف نہ کرتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتکاف کو اسی طرح نہیں چھوڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کیا ہے تو پھر اس کی قضا شوال کے مہینے کے آخری عشرے میں ادا کرتے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں کھڑے ہو کر گزارتا ہے، جو اللہ کی عبادت میں کھڑا رہے گا، قرآن کو سنتا ہوا تراویح میں نماز میں کھڑا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا
وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد من غیرہ. رواہ مسلم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ارحم الراحمین ہے، احکم الحاکمین ہے، رب السماوات والارض ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور وہ بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے. وہ ایک مرتبہ مغفرت کر دیتا ہے تو گویا کہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک کہ ان کی ماؤں نے انہیں ابھی جنم دیا ہو. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر. برادران اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ حج کی ایک آیت اور مسلم شریف کی ایک حدیث مختصر سی پیش کی گئی تھی. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آج کے جمعہ کا عنوان ہے رمضان المبارک کے مہینے کا آخری عشرہ اور اس کی عبادتیں. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، آیت اور حدیث کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا للہ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا للہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے لیے عبادت کرو، وفعلوا الخیر، اور پھر اس کے بعد اچھے کام کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالی رکوع، سجدہ اور پھر اللہ کی عبادت، یہ تین چیزیں ذکر کرنے کے بعد مزید کہتا ہے کہ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، مزید اچھے کام کرنا چاہیے تمہیں. یعنی نماز ادا کر لیے، یہ عبادت ہے، یہ فرض ہے. روزے رکھ لیے، یہ فرض ہے. زکوٰۃ ادا کر دیا، یہ فرض ہے. ان فرائض کے علاوہ بھی اور بھی اچھے کام کرنا ہوگا. اور بھی اچھے کام کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں اور بھی اچھے کام. ان اچھے کاموں میں سے جو رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں کیے جانے والے خصوصی عمل، 3 عمل اس جمعہ کے خطبے کے موضوع پر آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. ایک اعتکاف، دوسرا شب قدر کی تلاش، تیسرا صدقۃ الفطر ادا کرنا. یہ 3 چیزوں پر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے اعتکاف کے متعلق اگر ہم لے لیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. دیکھو، تم مساجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو، اعتکاف فرما رہے ہو، ایسے حالت میں تم اپنے بیویوں کے قریب نہ جاؤ. تو اس بات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھیں اور وہ بھی جو ہے مساجد کو اختیار کریں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مساجد کا لفظ لایا ہے تو ہم اپنی طرف سے جو ہے کوئی دخل اندازی کیے بغیر
مردوں کے لیے مسجدیں بہتر ہیں اور عورتوں کے لیے گھر بہتر ہے، اپنی جانب سے کوئی عقل لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو ہمیں چاہیے چاہے ہم میں سے کوئی مرد یا عورتیں اگر اعتکاف کرتے ہیں تو پھر مساجد کا رخ کریں اور مسجدوں کے اندر اعتکاف کریں۔ اس ضمن میں بخاری کے ایک حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف فی العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کی آخری عشرے میں اعتکاف فرمائیں۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، اس سے بھی کچھ اور ہمیں دلیل پیش کرتی ہے۔ راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اعتکف فی العشر الاواخر من الشوال، رواہ البخاری۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اعتکاف نہ کرتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتکاف کو اسی طرح نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان میں آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کیا ہے تو پھر اس کی قضا شوال کے مہینے کے آخری عشرے میں ادا کرتے۔ تو اس سے ہمیں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف کرنا سنت بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے، اور جو ہے اگر آپ سے چھوٹ جاتا اعتکاف تو پھر شوال میں اس کی قضا ضرور بھی ضرور ادا کرتے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جو آپ کے سامنے مختصر پیش کی گئی ہے۔ طویل حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میرے لیے اعتکاف کے لیے ڈیرے کا انتظام کر دے۔ تو آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے مسجد نبوی کے صحن میں ایک ڈیرا کس دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی ڈیرا لگ گیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اعتکاف فرماؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیا کہ اچھی بات ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی ایک الگ سے ڈیرے کا انتظام کیا گیا۔ جب اللہ کے نبی کے لیے ایک ڈیرا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک اور الگ ڈیرا، جو دو ڈیرے لگ گئے، تو پھر ایک ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر اپنے لیے ایک الگ ڈیرے کا انتظام فرمایا۔ جب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک الگ سے ڈیرے کا انتظام خود فرما لیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے لیے ایک الگ ڈیرا بنوایا۔ تو مکمل 4 ڈیرے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے بعد دیکھا 4 ڈیرے لگے ہوئے ہیں تو فرمایا کہ کیا ہیں یہ 4 ڈیرے کس کے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے اطلاع دیا کہ یہ آپ کا ہے، یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ 4 ڈیرے ان کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ اخلاص کے لیے نہیں لگایا گیا، یہ ڈیرے ایک دیکھا دیکھی زدم زدی کے لیے شاید لگایا گیا ہوگا، لہٰذا ان کو اکھاڑ دو، نکال دو انہیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کے ڈیروں کے ساتھ ساتھ اپنا ڈیرا بھی نکلوا دیا۔ 4 ڈیرے نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف نہیں کیا۔ اب پھر جو ہے دوسرے مہینے میں رمضان کے بعد جو فوراً آنے والا مہینہ شوال کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قضا ادا فرمائی۔
اس حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. ریاکاری، نمود، دکھاوا یا کسی اور سے پوٹم پارٹی یا دیکھا دکھائی یا ساتھ کے لیے یا وہ رہتا ہے میں اس کے ساتھ، میں رہتا ہوں میرے ساتھ وہ، اس طرح کا کوئی عمل جو ہے نہ کریں، بلکہ اخلاص و للہیت کے ساتھ جو ہے اعتکاف کریں. برادران اسلام، اعتکاف کے فضائل کے متعلق بہت سارے احادیث ہیں. میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں. حدیث ابن ماجہ کی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر تبشبش اللہ لہو کما تبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہ. رواہ ابن ماجہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی صرف عام دنوں کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، رمضان کے مہینے کی نہیں، اعتکاف کی نہیں، بلکہ ایک عام دنوں کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں جب کبھی ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، اس کی غرض للصلاۃ والذکر، صرف نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے، تو الا تبشبش اللہ لہو، اس کے اس آنے کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتے ہیں کما تبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہ، کہ ایک گھر والوں کا ایک بچہ گم ہو جائے، بسیار تلاش کے بعد وہ بچہ نہ ملا تو سر پکڑ کر سارے گھر والے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا گھر کا ایک فرد کہاں چلے گیا، گم ہو گیا. تو اس کے بعد وہ جو گم ہو جانے والا بچہ، وہ گم ہو جانے والا شخص ان کے گھر میں آئے تو گھر والے کتنا خوش ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ اللہ تبارک و تعالی عام دنوں میں ایک شخص نماز کی غرض سے، اللہ کے ذکر کے غرض سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. تو ایک معمولی دنوں کی بات یہ ہے تو رمضان کے مہینے کی بات کیا ہوگی؟ ایک شخص اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو، اپنے گھر بار، اپنے دکان مکان، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر، سارے چیزوں سے بے تعلق ہو کر اللہ کے لیے فقط ذکر و اذکار کے لیے ایک سنت کو ادا کرنے کی خاطر اگر کوئی بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے لیے کیا کچھ فیصلے خیر کے نہیں کرتا. تو برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں. میں یہ بات کہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ ہم اعتکاف کے متعلق کوئی جو ہے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم میں سے اگر کوئی 3 بھائی 4 بھائی، کم سے کم 2 بھائی بھی اگر ہیں تو وہ آپس میں یہ بات کر لیں کہ اس سال میں اعتکاف میں بیٹھوں گا اور گھر کی ذمہ داری آپ سنبھالیں، آئندہ سال آپ بیٹھیں گے اور میں گھر میں سنبھالوں گا. اگر کسی کے 2 یا 3 یا 1 بیٹا بھی ہے تو وہ بیٹے کو چاہیے کہ وہ باپ کو بہتر مشورہ دیں کہ ابا جان آج آپ جو ہے اس سال میں اعتکاف فرمائیں اور میں گھر کی ذمہ داری سنبھالوں گا لانے دینے کی. یہ جو ہے آپس میں اس طرح کے مشورے کر کے اعتکاف کرنا چاہیے تھا. یہ اعتکاف سنت، بلکہ سنتیں مؤکدہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اسے نہیں چھوڑا، بلکہ کبھی چھوٹ گئی اعتکاف کی بات تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں اس کی ادائیگی، اس کی قضا فرمایا. تو ہم جو ہے اعتکاف سے کورے بن گئے ہیں، بالکل چھوڑ دیے ہیں. کبھی مسجد میں دیکھا جائے تو 1 یا 2 افراد، حالانکہ مساجد بڑی بڑی مساجد ہیں، بڑی جماعت ہے، شہر کی نامور مسجدیں ہیں، اس سنت کی ادائیگی میں تقریباً پیچھے پڑ گئے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اعتکاف کی طرف دھیان دیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. تو برادران اسلام، جو دوسری بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ شب قدر کی تلاش. شب قدر کی فضیلت کے متعلق مجھے کچھ اور زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
بس ایک ہی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب قدر کی فضیلت میں، اس شب قدر کی شان و شوکت اور قدر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر مکمل ایک سورت کو نازل فرمایا اور اس کا نام رکھ دیا سورۃ القدر. بڑی منزلوں والی، بڑی فضیلت والی، بڑی اہمیت والی سورت. وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس رات میں نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت، اس کی قیمت تمہیں کیا معلوم؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. ایک رات کہاں، 1000 مہینوں کہاں؟ ایک رات کے بدلے میں 1000 راتیں نہیں، ایک رات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا 1000 راتوں سے بہتر ہے. بہتر کا مطلب اس رات میں جس اخلاص کے ساتھ جستجو کرتا ہے بندہ نیکی کی، اللہ کی رضا کی، تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے لے کر لاکھ کیا اب کتنے درجے بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں جس طرح اجتہاد فرماتے، کوشش کرتے، جس طرح عبادت میں محنت کرتے، اللہ کی رضا کے لیے اتنی جستجو کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنا رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کرتے تھے. تو برادران اسلام، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش ہمیں کرنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے تلاش ہمیں کیسے کرنا چاہیے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، رواہ البخاری. یہ بخاری کی حدیث ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرمایا بلکہ حکم دیا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر فی رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کہ تم رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو. فی العشر الاواخر فی الوتر، وتر یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، ان 5 راتوں میں ہم جو ہے شب قدر کی تلاش کریں. تو شب قدر کی تلاش کے متعلق، اس کے فضائل کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث کے اندر فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کی حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، رواہ البخاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں کھڑے ہو کر گزارتا ہے. کھڑے ہو کر گزارنے کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں کہیں بھی، چاہے مسجد میں ہو، وضو خانے میں ہو، سیڑھیاں پہ ہو، پکانے کی جگہ میں ہو، بازاروں میں ہو، ہوٹلوں میں ہو، چوراہوں میں نہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اللہ کی عبادت میں کھڑا رہے گا، قرآن کو سنتا ہوا تراویح میں، نماز میں کھڑا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں. برادران اسلام، ہمارا رویہ دیکھ لیجئے. ہم پچھلے جو راتیں ہم نے گزار کر آئے ہیں اپنی زندگی کے، ان راتوں میں ہم نے کہاں اپنی رات گزارے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش کے نام سے؟
کبھی وضو خانے میں، کبھی پکانے کی جگہ، کبھی صحن میں مسجد کے، کبھی مسجد کے باہر، تو کبھی اور آگے چل کر سڑکوں پر، کبھی جو ہے دیواروں پر بیٹھ کر، چبوتروں پر بیٹھ کر، سیڑھیوں پر بیٹھ کر، کبھی جو ہے چائے نوشی کرتے ہوئے، کبھی گپ شپ کرتے ہوئے، اب میں آگے کہوں تو کوئی جو ہے بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے، کوئی غیبت کرتے ہوئے رات کو گزارتے ہیں۔ اتنی بڑی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی کوئی قدر ہمارے پاس ہے؟ وہ بھی 5 راتیں فقط سال بھر میں، ایک 5 راتیں اللہ کے لیے ہم مسجدوں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو جو ہے قید و بند کر کے مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے مغفرت طلب کریں، قرآن کو سنیں، تفسیر کو سنیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، یہ ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ سال کے 12 مہینے تو ہمارے لیے بازار بہتر ہیں، تو ان دنوں میں بھی وہی ہمارا بازار ہی بہتر لگے تو کیا ہمارے اندر تقویٰ ہے؟ کیا ہم اللہ کو رضا کرنے کی جستجو کرنے کا ثبوت ہم کیا دے رہے ہیں؟ چاہیے کہ مساجد کو جو ہے پکڑے بیٹھیں، باہر نہ جائیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب جگہیں زمین پر اللہ کے گھر مساجد ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہیں زمین کے اوپر بازار ہیں۔ شب قدر کی تلاش کے نام سے بازاروں میں جہاں اللہ کا غضب ہے، جہاں رہنا اللہ کو ناراض کرتا ہے، وہاں جا کر ہم نام لیتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کیا انصافی ہے؟ یہ کیا ہم دیندار ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کچھ ہوش سنبھالنا چاہیے۔ تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، کہتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہو جائے گے ان 5 راتوں میں سے یہی رات شب قدر کی رات ہے، اگر مجھے معلوم ہو جائے، کسی رات کا علم مجھے ہو جائے کہ یہی شب قدر ہے، تو اس رات میں کیا کرنا چاہیے، میں کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ذکر کرتے رہو، یہ دعا پڑھتے رہو۔ تو برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ مسجد کو پکڑے رہیں اور یہ دعا بارہا کثرت کے ساتھ پڑھیں، آہستہ آہستہ اور زور زور سے، یا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر یہ دعائیں جو ہے تکرار کرتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ بچوں کو چھوڑ دیے، بچے شرارت کر رہے ہیں، بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہم رات گزارنے کی کوشش نہ کریں۔ تو برادران اسلام، ایک تیسری بات رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنا اس آخری عشرے میں۔ بخاری کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر صاعا من التمر وصاعا من الشعیر علی العبد والحر والانثى والذکر وعلی الصغیر والکبیر، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زکوٰۃ الفطر، یعنی ہم لوگ عام زبانوں میں فطرہ کہتے ہیں، فطرہ ادا کرنا ہمارے اوپر فرض قرار دیا۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ہر شخص کی جانب سے اس کے ذمہ دار کو فطرہ ادا کرنا فرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیا ہیں؟ صاعا من التمر وصاعا من الشعیر۔ صاع یعنی ایک ناپنے کا آلہ ہے، جیسے ہم لوگ عام طور پر پڑیوں سے ناپتے ہیں، تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناپنے کا ایک آلہ تھا، اس کا نام ہے صاع۔ وہ صاع بھر بھر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں میں فطرے کے نام سے دیا کرتے تھے۔
تو آج کے حساب سے اگر اس کا وزن کریں گے تو 2.5 کلو گرام بنتا ہے. تو لہٰذا ہم میں سے جو ذمہ دار ہیں اپنے ماتحتین کے جانب سے ہر فرد کے جانب سے ایک فطرہ یعنی 2.5 کلو گرام اناج اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں دیں. ساعم من التمر و ساعم من الشعیر. اور کس کس کی جانب سے دیں؟ علی العبد والحر، چاہے وہ غلام ہو یا آقا ہو. والذکر والانثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. علی الصغیر والکبیر، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو. دودھ پیتا بچہ بھی اگر گھر میں ہے تو اس کے جانب سے فطرہ ادا کرنا ہوگا. اور ایک بات آپ کو خاص یہ بتانا ہے کہ فطرے کے لیے قیمت فکس نہیں ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس سال فطرہ کتنا ہے، وہ کوئی کہے گا کہ 50 روپے ہے، 60 روپے، ایسا نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ فطرہ ادا کرنے والا اپنی حیثیت کے موافق فطرہ ادا کرے گا. جو اناج وہ کھاتا ہے اس اناج کھاتے ہوئے اناج میں سے وہ فطرہ ادا کرے گا. اگر کوئی مالدار ہے تو اس کی کوالٹی، جو کھانے کی غذا کی کوالٹی وہ الگ ہوگی. جو غریب ہے اس کی کھانے کی کوالٹی اور اس کا قیمت الگ ہوگا. تو پھر سب کے لیے اگر ایک مقرر کر دیں تو غریبوں کے پر ظلم ہو جائے گا، مالداروں کے پر سہولت ہو جائے گی. لہٰذا اسلام ہر کسی کے لیے برابر سرابر جو ہے حکم دیتا ہے. جو جس قسم کا اناج کھاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اسی قسم کا اناج جو ہے فطرے کے نام سے غربا و مساکین تک اس کو پہنچائیں. تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة من الصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین. رواہ ابو داود. یہ حدیث ابو داود کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے اندر ایک اور مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ جو زکوٰۃ الفطر ہم ادا کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو روزے دار رمضان میں روزے رکھ کر اپنی زبان، آنکھ، کان اور اپنے اعضاء و جواری کا حفاظت نہیں کر سکا ہے، کبھی اس کی زبان سے غلط بات نکل گئی، کبھی غلط چیز پکڑ لیا، غلط چیز دیکھ لیا، اب پھر اس کا تو روزہ خلل انداز ہونے کا امکان ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر ادا کرو تو رمضان کے مہینے میں جو کچھ کمیاں پیشیاں تمہارے ہو گئے ہیں اس کو وہ جو ہے برابر سرابر کر دے گا. اور وہ طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کو کھانے کا ایک ذریعہ بن جائے گا، طعام اناج حاصل ہونے کا ایک ذریعہ بن جائے گا. تو لہٰذا کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ ہم روزے دار ہیں، روزے داروں کے جانب سے جو ہے فطرہ ادا کریں گے، جو بچے دودھ پیتے ہیں ان بچوں کی جانب سے ہم ادا نہیں کریں گے. تو نہیں، یہ مساکین کے اناج کے پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک نام ہے فطرہ، اور مسکین کو کھانے کا ایک ذریعہ ہے. تو لہٰذا ہم میں سے ہر شخص، چاہے مرد ہو یا عورت، بچے بڑے اور جو ہے بیمار، روزہ رکھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، ہر کسی کے جانب سے جو ہے ذمہ داروں کے اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ جو ہے زکوٰۃ الفطر ادا کرے. تو برادران اسلام، ایک اور بات رہ گئی ہے کہ زکوٰۃ الفطر کب ادا کرنا چاہیے. زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا صحیح وقت یہ ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے، یعنی عید کا چاند جیسے ہی نظر آئے تو اب زکوٰۃ الفطر جو ہے ڈسپیچ کرنے کا موقع آ گیا، یعنی تقسیم کرنے کا، نکال کر غریبوں کے حوالے کرنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یہ وقت شروع ہو کر لوگ عیدگاہ میں داخل ہونے تک ہم لوگ زکوٰۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں. اب ہم خود عیدگاہ میں داخل ہو گئے، ابھی زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کیا، بعد میں خیال آیا زکوٰۃ الفطر عیدگاہ کی بعد یا عید کی نماز کے بعد اگر دیتے ہیں تو وہ عام صدقہ ہوگا، زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آ گیا فوراً جو ہے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے میں لگ جائیں. ایک اور سہولت ہمیں یہ فراہم ہوتی ہے اسلام کی جانب سے کہ اگر کوئی اس مختصر سے وقت میں زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کر سکتا تو چاہیے کہ اسے 1 یا 2 دن پہلے بھی وہ زکوٰۃ الفطر جو ہے ادا کر سکتا ہے. تو برادران اسلام، یہ 3 باتیں جو آج کی جمعہ کے خطبے میں روشنی ڈالا ہوں. ایک، اعتکاف، اس طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات،
شب قدر کی تلاش تو چاہیے کہ ہم شب قدر کے نام سے ادھر ادھر نہ پھریں، بلکہ اللہ کو راضی کر لیں اور سمجھے کہ یہ آخری رات ہے، اور اس رات میں یقیناً میں جو ہے مسجد سے باہر نکلوں گا تو گناہوں سے پاک ہو کر نکلوں گا، یہ ارادہ لے کر آئیں۔ اور تیسری بات جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ ان تینوں سے بھی ایک خاص بات ایک یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی اور بیہقی کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی القلوب صدعا کصدع الحدید وابتشہ الاستغفار۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو بے شک انسانوں کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ لگنے سے کیا اس کا مطلب ہے؟ انسان کا دل جب زنگ لگتا ہے تو کوئی دین کا عمل کرنے کا اس کے اندر شوق پیدا نہیں ہوگا۔ جتنی باتیں میں بتایا ہوں، اب ہم لوگ خطبے میں بیٹھ کر یہ سنیں گے، اب ضرور ہم آئندہ سال اعتکاف کریں گے، ضرور شب قدر کی راتیں مسجد میں گزاریں گے، ضرور فطر ادا کریں گے، مگر جیسے ہی موقع آئے گا، پھر سال آئے گا، کوئی ایک بہانہ کر کے اعتکاف کو چھوڑ دیں گے۔ شب قدر کو عین جاگ کر عبادت کرنے کا موقع آئے گا، پھر بازاروں ہی کے اندر جا کر رات گزاریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدعا کصدع الحدید، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ وَإِجْلَالُهَا الْإِسْتِغْفَارُ، اس زنگ کو دور کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ وہ استغفار طلب کرے، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اس آخری عشرے میں یہ موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے آخری عشرے میں بلکہ پورے مہینے میں بہانے تلاش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے بندے کو میں جو ہے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کروں۔ اگر ہم اللہ سے توبہ استغفار نہ کریں، پھر جو ہے دل میں ارادے کر لیں کہ میں وہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، مگر آخر عین ٹائم پر یہ ہمارا دل مانے گا نہیں، کیونکہ دلوں کے اوپر زنگ چڑھا ہوا ہے ہمارے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ استغفار طلب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دے گا، تب جا کر ہم اللہ کی رضا میں جستجو کر سکتے ہیں۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے کاروبار اور اپنی دنیاوی کام و کاج کے تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کر اے اللہ اعتکاف کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سنت نبوی کو ہم بارہا زندہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شب قدر کی رات میں اے اللہ جاگ کر تیری رضا حاصل ہونے میں خوب جستجو کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صدقۃ الفطر وقت پر مساکین و غربا تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بار بار توبہ استغفار طلب کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كليم مليك بر رؤوف رب حليم۔